ان کو ایک پائی ہدار کوئی نہیں دے رہا. اسی لیے کبھی یہ اسکیمز کو لانچ کرتے ہیں کہ اگر آپ پیسے پاکستان ریمیٹنس بھیجیں تو ہم آپ کو انعام دیں گے یا اس طرح کر دیں گے. ہمیں ان کو بے نقاب کرنے کی بالکل قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں. یہی ہماری کمپین بھی چلا رہے ہیں، الیکشن کمپین بھی یہی چلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں. جی اوور ٹو یو. جی جی بہت شکریہ خالد بھائی، اسی قسم کا آنسر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے. تھینک یو سو مچ. جی فوزیہ آپ کی طرف آئیں گے، پھر ہم فہیم بھائی آئیں. فہیم بھائی کو سلام اور ویلکم کرتے ہیں. جی فوزیہ سسٹر. جی السلام علیکم خالد بھائی، آپ کو ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. اور اس بارے میں نے بات تو کی ہے پہلے، مگر چلے ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا بہت کہ جیسے کہ ابھی انہوں نے بولا کہ پاکستان میں یہی الیکشن کروا رہے ہیں. الیکشن کیسا کروا رہے ہیں یہ بھی تھوڑا بتانا تھا کہ یہ ہر چیز میں ون سائیڈڈ ہوئے ان کے پاس اب وہی بات ہے کہ آپ اگر سب لوگ مل کے اس چیز کو ختم کریں گے، جو پیسے ہم بیچتے ہیں، یہ جو ٹیکس کے پیسے ان کے پاس جاتے ہیں، تو اگر یہ چیز رکتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، ان کو ڈر پڑ گیا اور اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ اسکیمیں شروع کی ہوئی ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ پیسہ ہم بار بار یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ پاکستان پیسہ نہ بھیجو یا اس طرح کی کچھ چیزیں نہ خریدو تو ان کے پاس نہیں ہوگا کچھ بھی، ان کے پاس سورسز. مگر انہوں نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا پچھلے 75 سالوں سے، یہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں کہ ان کے پاس کمی پھر بھی نہیں ہوگی. مگر یہ ہے کہ اب رک جائے گا یہ سلسلہ. انہوں نے تو جزیرے جو دیکھیں، عمران خان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں یہ آرمی، مگر ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے خود 71 میں کیسے ذلیل ہو کے قید سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ آئے تھے، مطلب شکست لے کے، تو جس کے وہ قید نہ ہوں. تو یہ عمران خان نے تو ہم سب کو پراؤڈ کیا ہوا ہے کہ وہ بے گناہ ہونے کے باوجود قیدی بھی بنے ہوئے ہیں، اور ہم سب عوام کو جو ہے نا پراؤڈ بھی فیل کرا. ہم ان پہ بہت فخر کرتے ہیں اس چیز کو لے کے. مگر سب سے بڑی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اس بات پہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان پیسے نہیں بھیجنے چاہیے. ابھی کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو روکیں، اور پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو کرنے کا طریقہ دوسرا یہ ہے کہ عوام خود، پاکستان کے عوام خود کچھ کرے نا اس بارے میں. وہ خود، ان کو باہر نکلنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. کتنا اور خاموش رہیں گے یہ لوگ؟ ان کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں. جب دل کرتا ہے اس کو پکڑا، اس کو پکڑا، اس کے ساتھ یہ کیا. اگر یہی چیز کسی اور ملک میں کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ ان کو کیسا، ان کا مطلب عوام اٹھتی ہے، عوام بولتی ہے. مگر پاکستانیوں کو کیا ہو گیا مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ خود اپنے لیے کیوں نہیں ہوتے. جب ہم ادھر بیٹھ کے اتنا کنسرن ہو رہے ہیں ان کے لیے، تو یہ کیوں نہیں؟ جب تک یہ خود نہیں اٹھ کے کھڑے ہوں گے. ابھی کسی نے کہا تھا کہ یہی ڈنڈا ان سے لیں اور انہی کے اوپر استعمال کریں، تب یہ جا کے ٹھیک ہوں گے، ورنہ آپ کی خاموشی کا یہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. جی جی بہت شکریہ فوزیہ، آپ نے کوشچن کا آنسر نہیں دیا، آپ دوسرے ٹاپک پہ چلی گئی. اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں، نہیں تو ہم آگے فہیم بھائی کی طرف موو کرتے ہیں. جی فوزیہ. آپ کوشچن ریپیٹ کریں، میں نے جی شروع سے نہیں تھی ادھر. جی کوشچن یہ تھا کہ دیکھیں جو موجودہ حالات ہیں ملک کے، ملک جس مقام پہ پہنچ گیا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو جی اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہمیں کیا سوشل میڈیا پہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جی فوزیہ اوور ٹو یو. ہاں اچھا، یہ کوشچن اس کا جواب میں پہلے دے چکی تھی کہ ان کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، کہ کیا ہم اپنے ملک کو ان کے ہاتھوں میں دے دیں اور بربادی ہونے دیں اس طرح سے؟ ہم ان کو پوری طرح سے بے نقاب کریں گے، ایوری ڈے کریں گے، ایوری مومنٹ کریں گے ادھر بیٹھ کے. اور پہلے تو انہوں نے خود کو خود ہی کر دیا ہوا ہے، عزت تو ان کی کوئی نہیں بچی. مگر یہ ہے کہ اب ان کے پاس سب کچھ ہوگا مگر عزت نہیں ہے ان کے پاس. جو بھی ہے یہ چار پانچ جو کراؤڈ ہے، انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا ایک گروپ، جو 4-5 ہیں، ان کو ہم یہاں بیٹھ کے ہر روز کرتے ہیں. یہ ابو حمدان نے جو پکچر گائی ہوئی ہے نا، انہوں نے تو یہ بھی ایک طریقہ ان کو
बेइज्जत करने का, इनको एक्सपोज करने का, तो हम करेंगे। ये चोर हैं, हम इनको बोलेंगे और इनकी हम इज्जत नहीं करेंगे जब तक कि ये सीधे रास्ते पे नहीं आते। करना चाहिए जी, बहुत खुल शुक्रिया के। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। फ़हीम भाई वेलकम, सलाम अलैकुम जी, ओवर टू यू फ़हीम भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पहली बात तो मैंने बात सुनी। असल में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा अगर हमने क्रिटिसाइज़ भी करना है तो ब्लाइंडली क्रिटिसाइज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो तो मरवत साहब ने पिछले दिनों तकरीर की थी कि पीटीआई के लोग एंटी फौज नैरेटिव नहीं फैलाएंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने ये कहा तो हमें बड़े स्मार्ट तरीके से क्रिटिसाइज़ करें ताकि इस वक्त ये नैरेटिव, क्योंकि आपको पता है कि फ़ौज में बहुत बड़ी तादाद प्रो इमरान खान की है, ये उन लोगों के आगे अपना रायता बेचते हैं कि पीटीआई के लोग जो उनसे ना हमें ट्रोल करते हैं। आपको पता है आर्मी चीफ की स्टेटमेंट भी आ गई, ठीक है। और पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले बल्कि ज़्यादा उसको हवा देंगे। तो क्रिटिसिज्म का तरीका हो सकता है, लेकिन स्टेट डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि हमें सबको पता है कि रिस्पॉन्सिबल यही लोग हैं, ताकि कम से कम उनको हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसा नैरेटिव न मिले जैसे क्रिकेटिंग टर्म्स में कहता है कि वेल लेफ्ट वाला सिचुएशन है। एक दूसरी क्रिटिसिज्म से फॉर एग्ज़ाम्पल ये किया जा सकता कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो सी है वो बिल्कुल आर्मी की मर्ज़ी से लगी, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो जुल्म कर रही है, क्या आर्मी के लोगों को पता नहीं? क्या ये खुद इसमें इन्वॉल्व हैं? पता तो हम सबको है, लेकिन वर्डिंग इस तरीके की इस्तेमाल करके स्मार्ट तरीके से, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्योंकि कहीं ना कहीं खान साहब की लाइन है कि अभी वो टाइम नहीं है चीज़ों को वेल लेफ्ट करने की सिचुएशन है। सो अगर उसको आप मद्देनज़र रखेंगे तो शुड बी नो प्रॉब्लम। थैंक यू जी, मैं थोड़ा सा बोलूं। जी मतलब ये कि आपने कहा वेल लेफ्ट करने का, तो क्या हम अब तक इनको वेल लेफ्ट ही कर रहे थे फहीम भाई? आप तो मेरे ख्याल से जब अगर माऊ बहनों के गिरबान तक इनके हाथ पहुंच चुके हैं और इनके पीछे यही है, तो फिर इनको सामने से आके नहीं रोकना चाहिए, सामने से आके खड़े नहीं होना चाहिए लोगों को, तो इनको मतलब फुल स्टॉप लगाना चाहिए इधर, ये चीज रोकनी चाहिए, क्योंकि अब खोजे बहन मसला वो पानी सर से उतर आगे चला गया अब तो। खोजे जी। बहन बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि इससे ज़्यादा वर्स है। मेरी बात हम्म। समझ आई कि नहीं? लेकिन जब पार्टी की तरफ से कुछ गाइडलाइन मिलती है तो मरवत ने बगैर किसी वजह के नहीं कहा, ठीक है। जी। एक दूसरा, जो बलूचिस्तान के लोग आके बैठे हुए थे उनकी वजह से इनके कपड़े ज़्यादा उतर रहे थे, अगर आपको अंदाज़ा हो, ठीक है। वो लोग खुल के बोल रहे थे और हमारी पार्टी मरवत साहब भी गए, बाकी भी लोग गए कि पीटीआई के हम खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे आए हैं। तो ये तरीका है ना स्मार्ट, कि भी लाशें लोगों की दें, बगैर केस के लोगों को पकड़ा हुआ है, तो दैट्स अ स्मार्ट वे, ठीक है। सो और भी होता है कि जब ये कहते हैं कि चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं, तो इनकी वॉच में ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन में नॉमिनेशन नहीं देते? ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, तो क्या ये वाकई न्यूट्रल है? हमें तो पता है ये लगे हुए हैं। सो देयर इज़ अ वे टू सेइंग इट, दैट्स ऑल। जी, ये थोड़े ज्यादा ही न्यूट्रल नहीं हो गए हैं, जी मगर जी इस चीज का भी तो इनको जवाब देना पड़ेगा। जो एक क्लिप में देख रही थी उसमें, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही हूँ, वो उसमें ना लोग इंटरव्यू दे रहे थे, पीटीआई के कुछ मेंबर्स थे, तो उसमें वो घूम रहे थे उसके अंदर सिविल कपड़ों में, ये आर्मी वाले। तो
وہ ان کو ان کی نشاندہی کر رہے تھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو پوائنٹ کر رہے تھے کہ جی اس جی، کو وہ جاؤ یہ. 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی میں نے وہ ویڈیو ساری ہاں دیکھی، جی. 9 مئی ہاں کے مگر حوالے. ہاں جی، اس کے بعد کی کلپ ہے میرے خیال سے یہ والی. تو جی 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 جی. کیا ابھی بھی یہ انوالو نہیں ہے، ڈائریکٹ انوالو ہے ان چیزوں میں؟ میری بہن، میں جی نے آپ کو کہا 200%، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ اسپن دی ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑا، کیونکہ دیکھیں نا بعض دفعہ انہوں نے اسمارٹ طریقے سے اتنا پریشر ڈالا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کروایا ہے، لیکن ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جی نہیں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میرے خیال میں سب سمجھ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہم پر انفورس کرتے ہیں اور کچھ اس طرح کا نیریٹو بنا دیتے ہیں کہ آپ کو پھر بات جو سی ہے. خان صاحب نے بھی کہا جی کہ ہاں میں مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کی فیئر انکوائری کروائیں. انہوں نے فیئر انکوائری تو نہیں کروائی، تو یہ اس طرح کی بات ہے. جی جی بالکل فہیم بھائی، میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں اور میجورٹی کے ساتھ میں جاؤں گا. جی ٹائیگر بھائی، آپ کو اگر کچھ بات کرنی ہے اس کے بارے میں، کیونکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، تو پلیز اگر آپ اپنا مائک اوپن کر کے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں تو پھر جو ہم جو ہے نا نیکسٹ کوسچن لے کے چلیں گے. جی ٹائیگر بھائی. جی تو فہیم صاحب نے میرا پوائنٹ سیکنڈ کیا ہے. اصل میں پارٹی آفیشلس کے ہونے کے ناطے ہم وہی سٹینڈ لوں. میں اصل ایم سی ہوں سویڈن چیپٹر کا، تو جو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے میں اس نیریٹو سے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا. یہی ہمارا جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. بہرحال یہ تو نوشتہ دیوار اور سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کس نے کیا اور کون ذمہ دار ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جیسے فہیم صاحب نے کہا، پلے سیفلی، پلے اسمارٹلی، اور ہم نے اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا ہے، اینڈ وی بیٹر نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. جی ضرورت ہو گیا. بہت شکریہ سب کا. جی فہیم بھائی، ابھی میں آپ کو براڈ دیتا ہوں، آپ اس کو لے کے چلیں. تو جی فہیم بھائی، اوور ٹو یو، اگر رکھیں تو جی پلیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک تو طارق ٹائیگر بھائی میرے سویڈن کے، تو مبارک ہو. میرے خیال میں نہیں آ سکا. عمران خلیل، ناصر میر صاحب وہاں پہنچے تھے. آپ بھی گئے تھے اس میں، کانفرنس میں تھے؟ نہیں، ادھر فرانس والی میں ہاں نہیں. جی جی. نہیں میں اس میں موجود. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. چلے کوئی بات نہیں، کیونکہ یو کے سے تقریباً 8-9 لوگ گئے تھے، تو میں بھی انوائٹیڈ تھا کیونکہ میں یو کے کا انفارمیشن سیکٹری ہوں. تو پھر یہ ہوا کہ میں نہیں جا سکا، تو میں نے کہا شاید آپ وہاں آئے ہوں. بہرحال آپ کو ویلکم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، جیسے ہمارا ایک طریقہ ہے. اچھا، اب میں کل بھی یہ بات کرنے لگا تھا، اور یہ ایک طرح سے جب سچویشن ہوتی ہے تو کچھ چیزیں جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ سوال شروع کروں گا اس طرح کہ میری عادت ہے ایک بڑی کہ ہر نیگیٹو میں سے کوئی پازیٹیو دیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح ہے، میں سوال کرتا ہوں، آپ لوگ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا 1 بائی 1. کہ خان صاحب کو اندازہ تھا، پارٹی کے لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ، کیونکہ بہت سارے لوگ جب یہ پکڑ رہے تھے پارٹی کے، تو ان کے ذہن میں تھا کہ اتنا زیادہ تنگ کریں گے کہ پارٹی کے لیے لوگ کھڑے ہونے کے لیے نہیں آئیں گے. تو جب لوگ ہی کیا کہتے ہیں نامینیشن نہیں ہوگی تو آبویسلی ان کے نمبرز کم ہو جائیں گے. پارٹی کو پہلے سے اندازہ تھا کہ دے ول ٹرائی ایوری ٹرک ان دا ٹریڈ. جیسے خان صاحب کو اپنی چیئرمین شپ دینی پڑی، تو یہ سارا بائی ڈیزائن جتنی بھی لائرس ٹیم ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ سوری ٹو سے کہ حرام زدگی سے باز نہیں آئیں گے. آئی تھنک دس از پارلیمنٹری ورڈ. میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. سو یہ حرام زدگی سے باز نہیں آئیں گے. دے ول یوز ایوری ٹرک ان دا ٹریڈ. اچھا، تو پارٹی نے یہ طریقہ نکالا کہ سب لوگوں کو کہا کہ آپ جا کے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، ایز ان ٹرمز آف آپ میکسیمم لوگوں کی جو تھی نا نامینیشن ڈالیں. کیونکہ انہوں نے جو اسکروٹنی کے فارمز تھے نا،
ہمیں آج سے 6 مہینے پہلے ہی پتہ تھا کہ جو یہ فارم جو ہوتے ہیں نا، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو فارم بھرنا پڑتا ہے، تو یہ فارم ایسے بنا رہے تھے جس میں بہت سارے بڑے ہی ان ریلیونٹ کویسچن ڈال رہے تھے، اس لیے کہ ان کویسچنس کو یوز کر کے اوبیسلی نامینیشن کو کینسل کیا جائے. اور آپ کی نظر میں آ رہا ہے کہ بہت ساری نامینیشن ایکچولی بڑے ہی اسٹوپڈ سے آرگومنٹ ہیں جو اوبیسلی شاید آگے کورٹ میں جا کے چینج بھی ہو جائیں، اور جو کچھ انہوں نے نامینیشن کے لیے کیا. اچھا، تو پارٹی نے پلان کیا ہوا تھا کہ جی سے فار ایگزامپل اماد اظہر کے اگر نہیں ہوتے تو اس کے باپ کے ہو جائیں، اس کی خالہ کے ہو جائیں، کزنوں کے ہو جائیں، یا بہت سارے لائرز جا کے اس میں جمپ ان کر لیں. اور اگر اماد اظہر کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو سیکنڈ لیئر، تھرڈ لیئر، فورتھ لیئر. تو یہ پارٹی کی اسٹریٹجی میں تھا اور وہ لیریں لگی ہوئی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت کہ جو پارٹی کے دیکھنے میں اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، جن کو آپ سب جانتے ہیں، ان کو یہ کہیں نہ کہیں اسکروٹنی میں آگے پیچھے کر رہے ہیں یا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ جو بڑے نام ہیں ان کو زیادہ پہچانتے ہیں تو اس کے لیے کنسرن بھی کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک نئی اپرچونٹی نہیں کریٹ ہو رہی کہ کئی ایسے لوگ آ جائیں گے جو پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں اینڈ دے مائٹ بی دا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ. تو یہ میرا سوال ہے. اور اس کے ساتھ میں بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ جب 2018 کے خان صاحب کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں کنونس کیا گیا تھا کہ پاکستان کے ڈائنامکس اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ بغیر الیکٹیبل کے پاور میں آ سکتے ہیں. اور خان صاحب نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ جب میں پاور میں آؤں گا، کیونکہ ہم لوگ اس وقت رجسٹ کرتے تھے کہ آپ الیکٹیبل رکھ رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ پھر تو 15 سال مجھے اور اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو یہ اسٹریٹجی تھی کہ الیکٹیبل کے ساتھ خان صاحب پاور میں آئیں. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں پرومس کرتا ہوں کہ کسی کو پیسے نہیں کھانے دوں گا. ٹھیک ہے، خان صاحب پاور میں آئے. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہی الیکٹیبلز نے پیسے بھی کئیوں نے کھائے اور کئیوں نے اس کو ڈبویا بھی، کیونکہ وہ 15-20 کروڑ لگا کے الیکشن میں آتے تھے اور ان کا ذہن میں تھا کہ ہم پیسے بنائیں. کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں نے آپ کو یاد ہے جہانگیر ترین پر الزام لگا تھا تو خان صاحب نے کہا جاؤ کلیئر ہو کے آؤ. اسی طرح علیم خان، جتنے بھی لوگ تھے. ہوا یہ کہ جب انہوں نے مین ہینڈل کرنا شروع کیا ہے تو بہت سارے جو ویسے ہی اسکیلیٹن والے تھے ان سے جان چھوٹ گئی. اور آج پاکستان میں اگر خان صاحب کھمبا بھی کھڑا کرے تو ووٹ اس کا ہے جس کے اوپر خان صاحب ہاتھ رکھ دیں. تو مجھے لگتا ہے ایک نیا دروازہ کھلا ہے کہ پاسبلٹی ہے بڑے نام کی بجائے کچھ نئے لوگ جو ڈائی ہارڈ ورکر ہوں ان کا چانس بن جائے. تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کین بی اے گڈ آئیڈیا؟ یہ میرا سوال ہے. شروع کرتے ہیں بو حمدان سے، نیچے سے شروع کرتے ہیں. جی بو حمدان بھائی. میں ویسے پریپیئر ہو گیا تھا، میں نے پتا تھا میری آنی ہے. سر شامت، السلام علیکم. سر ایگزیکٹلی میرا بھی مطلب یہی میں خواہش کرتا تھا کہ ہمیں جو ہے نا پی ٹی آئی کو الیکٹیبلس کی جگہ ہمیں نئے فیسز چاہیے، ہمیں پڑھے لکھے اور کریٹیو مائنڈس چاہیے پارٹی کے لیے، جو کہ اس ملک کی جو ہے بھاگ دوڑ وہ سنبھالے اور جو کہ میرٹ پہ ہو، اور ایسی اسٹرانگ پرسنالٹی، اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں جنہوں نے دیکھا ہم لوگوں نے جن لوگوں نے ماشاءاللہ اس ظلم اور جبر کو برداشت کرتے ہوئے ابھی تک جو کھڑے ہوئے ہیں. سر یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ڈسیزو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک مومنٹ ہے ہمارے لیے، ایک شاندار میں کہتا ہوں ایک ہمارے لیے ایک وقت ہے کہ ایسے لوگ جو ہے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور وہ جو پارٹی کو لے کر چلیں گے اور ملک کی جو کمان وہ لوگ سنبھالیں گے. تو سر ہمارے لیے ایک
چینجنگ مومنٹ، اور واقعی میں ہم لوگ ایک حقیقی جو ہے نا تبدیلی کی طرف ہمارا جو قدم ہوگا وہ ہوگا. سر وہ جی شکریہ. اصل میں سوال یہ تھا کہ کیا یہ ایک نئی اپرچونٹی نہیں کریٹ ہوئی؟ جی فوزیہ بہن. فوزیہ بہن 100% ہوئی ہے جی. کیونکہ دیکھیں نا، میں نے جب پہلا بات کی تھی کہ ایوری نیگیٹو ہیز از پازیٹیو. آج 2018 نہیں ہے، آج 2024 ہے، آ گیا ہے سر پہ، بلکہ نیا سال مبارک ہو، کئی لوگوں کو بھی ہونے والا ہے. تو اس میں اوبیسلی آج الیکٹیبل کی پالیٹکس تو ویسے ہی جا چکی ہے، اور اگر مروت صاحب کی ٹرمینالوجی یوز کریں تو بڑھ گئی ہے. تو اب جب بہت سارے سو کال الیکٹیبل بڑے پلیئر اگر یہ مینیج کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو نیچے بیٹھے ہوئے لیئر میں دوسرے تیسرے نمبر پہ جو اسکروٹنی سے کلیئر ہو کے آئیں گے، تو کیا یہ پارٹی کے لیے خوش آئین نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ویسے تو انہوں نے فرنٹ لائن پہ ہونا تھا، تو کیا پتا دوسری تیسری لیئر کا بندہ زیادہ ڈیزرونگ کرتا ہو. جی فوزیہ بہن. فوزیہ بہن مجھے لگتا ہے کہیں بزی ہو گئی. ٹھیک ہے، ٹائیگر بھائی سویڈن والے، پھر عاطف بھائی. جی ٹائیگر بھائی. جی میں اسکیپٹیکل بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن یہ ایک اچھا چینج بھی ہے، کیونکہ سیاست جو ہے پاکستانی پالیٹکس میں وہ ایک آرٹ بھی ہے ساتھ ساتھ. لیکن ہم اگر ہمارے پاس وہ نئے چہرے یا وہ نیا فون یا ٹائر 3 لیڈرشپ اگر تو وہ ایجوکیٹڈ ہوئی، کیونکہ انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے. ان کے کوئی کام ایسے تو نہیں ہے جس میں انہوں نے کچھ سیاست کرنی ہے، زیادہ تر کام تو قانون بنانے کے ہیں. اگر قانون بنانے میں معاونت کریں تو وہ بہت زبردست چینج ہوگا. آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ جو بگ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تو پاور پالیٹکس کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ لیجسلیشن میں کام جو ہے اپنا حصہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ چینج اینڈ وی ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پلان فار دا ورسٹ. جی عاطف بھائی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کیونکہ پازیٹیو سے نیگیٹو سے پازیٹیو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اوبیسلی ایوری نیو سچویشن کریٹ اے نیو کائنڈ آف ایکشن. عاطف بھائی. السلام علیکم فہم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک میں ہیں ٹھیک ہوں سر، آپ سنائیں. سر پہلے جو کویشچن ریز ہوا تھا نا، وہ شاید ہم نے اس کو سمجھا ڈفرینٹ ہے، تو وہ اسی حساب سے ہم نے اس کا مطلب رپلائی کیا تھا. تو جس طریقے سے مطلب وہ آپ چیز کو بیان کر رہے ہیں نا، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اس حساب سے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مطلب یہ چیز دیکھنی ہے نا کہ پوزیٹیوٹی جو ہے وہ کس طرح سے مطلب ہم نے گین کرنی ہے کسی بھی بیڈ سینیریو میں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنے آپ کو ویک بھی نہیں رکھنا اور ویک شو بھی نہیں کرنا. یا یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ ہم ویک شو تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ویک ہونا نہیں، کیونکہ جتنی زیادہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری گرپ جو ہے وہ سسٹم کے اوپر پڑتی رہے گی، ہوتی رہے گی، تو آنے والے وقت میں ہم اتنا ہی جو ہے وہ سسٹم کو یوٹیلائز کر سکیں گے یا اس کو کریکٹ کر سکیں گے. باقی جو آپ براڈر اسپیکٹرم پہ کہہ رہے ہیں نا، وہ اس حساب سے دیکھیں کچھ لوگ تو آلریڈی لگے ہوئے ہیں جو مطلب اداروں کو ملائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو پہلے بات کی ہے نا کہ جتنے بھی اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی مفادات، رشتہ داری، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پہ یہ لوگ انگیج ہیں. اور ان کی جو بیڈ پریکٹس رہی ہے ساری عمر، کرپشن کی جو ہے وہ پریکٹس رہی ہے، ان کو میں نے بولا تھا کہ پہلے بتایا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس پریکٹس کو کرتے ہوئے عمران خان کی دور میں اس کو دھچکا لگا. جو ہمارے جوان تھے پی ٹی آئی کے، ان لوگوں نے انگیج کیا کسی نہ کسی محاذ میں، کسی نہ کسی شکل میں. صحیح. تو ان کو اس چیز کا بہت بڑا خوف ہے کہ اگر یہ لوگ دوبارہ آئے تو یہ تو ہمارے کپڑے اتار دیں گے، مطلب یہ ہمیں سسٹم سے آؤٹ کر دیں گے. یا یہ خود آئیں گے یا نئے لوگوں کو لے کے آئیں گے. اگر نئے لوگوں کو لے کے آئیں گے تو جو سسٹم کا رائٹ بنتا ہے اس طرح وہ لوگ کام کریں گے، ہمیں اپنی مرضی سے سسٹم نہیں چلانے دیں گے.
تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بالکل صحیح. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں اگلا سوال اسی سے ریلیٹ کروں گا. میں اس کو ایک نئی سچویشن بن رہی ہے. مثال کے طور پہ ابھی کئی بندے جو انہوں نے فارغ ہی نہیں ہونے دینے کے یہ تگڑے ہیں، جن میں شاید تھوڑی سی اسکل بھی ہیں، جیسے اماد اظہر ہو گیا، گنڈا پور ہو گیا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. بہت بڑی تعداد ہے. اتنے لوگوں کو انہوں نے نامینیشن سے اتارا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کی مرضی ہے نا کس کو آنے دیں کس کو نہ آنے دیں. ویسے تو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور لگتا ہے کہ 50-50 چانسز ہے. 50-50 چانسز کا مطلب یہ ہے کہ 50% سارے ہی لوگ نامینیٹ ہو جائیں، کیونکہ اس کی لیجٹمیسی چیلنج ہوئی ہے اس وقت. یہ ایک طرح سے مذاق کی طرح بنی ہوئی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو یہ نئی سچویشن کریٹ ہو جائے گی کہ وہ لوگ پالیٹکس میں آگے آئیں گے جن کا کام جو ان سے ہے وہ الیکشن لڑنا نہیں ہے. اس کے اوپر ایک نیا سوال کریٹ ہوتا ہے. لیکن میں مانی اور ذہن کی طرف آ جاؤں. مانی بھائی، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم سب نئے آنے والے مہمانوں کو. اچھا فہیم بھائی، بالکل آپ نے اچھا کوشچن ریز کیا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک خوشائن عمل ہے. اس میں یہ ہوگا کہ بہت سارے جو نئے کام کرنے والے جو ورکر ہوں گے وہ اوپر آئیں گے. اور بات تو آپ کی ہے کہ ووٹ تو خان صاحب کا ہے. پہلے جو دور تھا اس میں اور جو آج کی کنڈیشن ہے اس میں بہت بڑا ڈفرینٹ ہے. سو ڈفرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے. اور یہ جو موقع ہے یہ آئی تھنک کہ گولڈن چانس ہے جو ہماری الیکٹیبلز ہیں ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے. کیونکہ جس پہ خان صاحب ہاتھ رکھیں گے ووٹ تو اس کا ہوگا. بے شک وہ بات وہی ہے کہ خان صاحب کھمبا کھڑا کریں گے تو اس کا ووٹ ہوگا. تو آئی تھنک یہ جو ہے نا بیسٹ ٹائم ہے اس چیز کے لیے. اور ہاں، اگر کوئی مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے اس کو اس کے اخراجات ہیں، وہ چیزیں بھی تو ہیں. الیکشنز ایسے تو نہیں لڑا جا سکتا، تو اس کے لیے بھی کوئی آپشن ہونا چاہیے، جیسے کہ کوئی اوورسیز ان کو سپورٹ کریں یا اس طرح کا جی کوئی یہ سوال آپ نے پہلے پکڑ لیا. میں اسی پر آنا تھا، پر جی چلیں اس کو سوال کے طور پہ میں آگے پیش کروں گا. زین بھائی، اوور ٹو یو. زین بھائی ادھر ہی ہیں، انمیوٹ کریں سر. خالد محمود بھی واپس آ گیا. زندہ ہوں اس طرح کے غم زندگی نہیں، بجھتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں. چلے، زین بھائی بیزی ہیں. خالد محمود، آپ نے سوال نیچے سے سنا، آپ اس کے اوپر جواب کرنا چاہیں گے؟ فہیم بھائی، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی میرے قابل احترام بھائی ہیں سب نے زبردست پوائنٹ آف ویو ریز کیا ہے. اور میں بھی آپ ہی کی بات کو اور مانی بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا. اور یہ ایک زبردست اپرچونٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں ملی ہے. اور خان صاحب اگر اس کو ہی لے کر چلیں تو ہم سر تسلیم خم میں زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. جی اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ. عابد بھائی، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں تو اپنا ان پٹ دیں. جاگو 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 جاگو، جان نہیں دینا چودھری خان وڈیرے نوں. چودھری صاحب، عابد بھائی جاگ جاؤ. ماشاء اللہ فہیم بھائی، کیا بات ہے. بالکل وہ جو پنجاب میں پرانے بزرگ جو ہے وہ جب کہتے تھے نا شعر جس طریقے سے، صحیح ہے، صحیح. یہ وہی سٹائل ہے. میں بھی پرانے بزرگ کو جگا رہا ہوں. مجھے لگتا ہے وہ میوٹ ہوا ہے، اسے کام مل نہیں رہا. یہ خالی چپکیاں مار نظر رہے میں ہیں. بھی چلے گئے. اچھا چلیں، میرے خیال میں جب آ جائیں گے آج تو نیو ایئر نائٹ ہے نا، تو عوام نکل بھی رہی ہے کہیں نہ کہیں. جہاں پہ نیو ایئر کا بھی ٹائم ہے، ہمارا تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے ہو گئے. ہو گیا دبئی میں فائر ورکس. ہوں بڑھے والے بھی ہٹتا تو باہر نہیں پیچھے کی رہ گئے. اچھا جی، عابد بھائی، مجھے لگتا ہے لیکن لیٹا ویکن تو کوئی پابندی نہیں نا، کوئی عمر نہیں نا لیٹا ویکن. صحیح. اچھا جی، میں اسی سوال کو آگے لے کے چلتا ہوں. اگر یہ پوزیشن کریٹ ہوتی ہے تو اوبیسلی جو لوگ آگے اگر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی جو مانی بھائی کہنے لگے ایسے لوگ آئیں گے جو پروفیشنلی یا شاید اتنے تگڑے لوگ نہیں ہوں گے.
تو میرے خیال میں ہم نے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے کہ یہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے اور ہم نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے رادر دین اینی بڈی ود لاٹ آف ڈالر. سو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اس کے اوپر بومدان بھائی پھر نیچے سے شروع ہوتے ہیں. جی بومدان بھائی. بومدان بھائی ادھر ہی ہیں؟ Give me 5 minutes, I'll come back, sir. اچھا ٹھیک ہے. وقت نے کیا کیا ہنسی ستم. اچھا آگے کون سے بومدان بھائی کے ساتھ؟ ہاں جی معظم بھائی. جی میرے بھائی میرا سوال آپ نے سن لیا. انمیوٹ کریں اور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اس کے اوپر. چلو اچھا جی یہ بھی بزی. آج سر سب کو معافی دے دیں. نواں سال منانے کے چکر وچ پی گئے. اچھا جی ٹائیگر بھائی سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا سوال آپ نے سن لیا نہیں تو دوبارہ ریپیٹ کر دوں. جزاک اللہ، اگر دوبارہ ریپیٹ کر دے تو. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو نئی پرابلم کریٹ ہے یا پروپوزیشن بن رہی ہے کہ انہوں نے بہت سارے الیکٹیبل یا سو کال بڑے نام انہوں نے اگر پیچھے کیے تو اوبیسلی نئے لوگ جو پیچھے لیئر لگی ہوئی ہیں وہ آئیں گے اور وہ شاید فائنینشلی بھی اتنے تگڑے نہیں ہوں گے. تو آپ کے خیال میں اگر کوئی ایسی پوزیشن ہو تو بین اوورسیز پاکستانی کیا ہمیں ان لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اور بومدان بھائی بریانی کھانے کے چکر میں. جی ٹائیگر بھائی. میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے جو جن کو سپورٹ چاہیے ہے، لیکن یہ بھی پارٹی کا ہی فیصلہ ہوگا. نہیں مجھے یاد ہے جب یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. میں اپنی کنسرن بتا دیتا ہوں. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے سارے زمان پاک اکٹھے ہو رہے تھے اور بہت سارے لوگ جو ان سے ہے نا وہ لوگوں کو لے کے آ رہے تھے. بہت سارے لوگوں جو سپوز ٹو بی کینڈیڈیٹ تھے. اس وقت تک مین ہینڈلنگ شروع نہیں ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے. تو اوبیسلی وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو افورڈ بھی کر سکتے تھے. موسیٰ بھائی معظم بھائی آپ سوال آپ کیا تھا. آپ تسی شکل دکھا کے تسی انمیوٹ نہیں کیتا سی. خالی تصویر دکھائی دے انمیوٹ کرن نا. بھائی آئی تھنک کنفیوز ہو رہے ہیں. ان کا نام مزمل ہے. مزمل اگر آپ تو مائک مزمل بھائی سوری میری اپالوجی. مزمل بھائی سوری مزمل بھائی مائی اپالوجی. سوال میں آپ ہی کی طرف لے کے آیا تھا. میں نے آپ کو بڑا آدمی نہ غلط پڑھ لیا. جی مزمل بھائی پہلے آپ ہی سوال تو آپ نے سنا ہے. انمیوٹ کریں سر. جی تھینک یو فہیم بھائی. دراصل نیو ایئر کے سلسلے میں میرے پاس ادھر دڑال ہو رہی ہے تو مزہ نہیں آئے گا بات کا. میں تھوڑی دیر بعد کروں گا. کسی میرے اور پیارے بھائی کو آپ موقع دیں. اچھا پہلے تو عبدالسلام بھائی. ہائے 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 کیسے لوگ مجھے ڈھونڈتے ہیں. عبدالسلام بھائی السلام علیکم. اچھا جی عبدالسلام بھائی کویسچن آپ کی طرف آ جائے گا. عاطف بھائی آپ بتائیں اگر یہ آپ نے کویسچن سن لیا پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر لوں گا. جی میرے 2 اٹک کے شعر آ کے بیٹھ گئے. جی عاطف بھائی. سر ذرا ریپیٹ کرتے ہیں، وہ باتوں میں ذہن سے نکل گیا. اچھا چلو اچھی بات ہے. عبدالسلام بھائی کو بھی پتہ لگ جائے گا. سوال میرا یہ تھا کہ اس وقت جو انہوں نے ایک سکروٹنی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو پارٹی کے تگڑے لوگ ہیں انہوں نے ان کی نامینیشن کو بلاک کرنا ہے. تو جب ان کی نامینیشن بلاک کریں گے تو پارٹی نے بہت سارے لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ آپ کو پتہ بہت سارے لوگوں نے نامینیشن دی ہوئی ہے. تو اوبیسلی اگر سے فار ایگزامپل زلفی بخاری اٹک میں کھڑا ہو رہا ہے اور زلفی بخاری کو وہ نہیں دیتے چانس تو نیچے سے ایک ایسا بندہ لیئر میں لگا ہوا ہے جو شاید اتنا زلفی بخاری جتنا رچ آدمی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ایک تو پارٹی میں ایک نئی سچویشن بھی کریٹ ہوگی اور ہم سب لوگوں کو
जितने भी इस तरह के लोग हैं मेरे ख्याल में उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी आतिफ भाई, ये था मेरा सवाल। सर इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, एक तो ये है कि अब वो क्या कहते हैं कि तरह का माफिया माइंडसेट से सोचा जाए ना, तो ये क्या कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। उसमें एक तो ये चीज है कि हमारा जो है ना, अगर ये हो जाता है और हमारे कैंडिडेट जो है वो कवरिंग कैंडिडेट जो है वो लेयर्स जो लगी हुई हैं, वो अगर जीत भी जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या कहते हैं इलेक्टेबल्स वाला जो एक कंसेप्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा कि बड़े बड़े जो लीडर बन जाते हैं ना, मतलब जो पार्टी रहनुमा बन जाते हैं, उनका भी मतलब एक तरह से जो है ना वो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि खान साहब अगर कोई लीडर प्रॉपर है तो वो गर्द से भी किसी को उठाए ना अल्लाह के हुक्म से, तो वो उसको भी कहीं पे कहीं ला के खड़ा कर देता है। उसमें दूसरी ऑप्शन यही है कि दूसरी चीज ये है कि अगर वो इतने क्वालिफाइड नहीं है वो लोग फील्ड के हिसाब से, कोई इकोनॉमिक्स में, कोई किस में, मतलब जो हमारी हुकूमत चलाने के लिए जरूरियात होती हैं, तो उसमें एक चीज ये भी किया जा सकता है कि अगर हमें 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो हम रेफरेंडम या सदाती निज़ाम के लिए कॉल कर सकते हैं। उसमें ये भी बैकड्रॉ हो सकता है कि अगर वो मतलब हमारी हुकूमत आने के बाद उनको कोई इंगेज ना करे, लाइक अदम एतमाद के टाइम पे जैसे इंगेज किया था, वैसे कुछ लोगों को डरा धमका के धमकी से या किसी तरह। मैं समझ गया आपके सवाल में नई सिचुएशंस आप क्रिएट करें, उसके ऊपर भी बात बीच में खालिद महमूद भाई ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ अटक वाले 2 हो गए हो, तो पहले ਤੁਹਾਡੀ वारी। जी खालिद भाई, आपने सवाल सुन लिया। जी हमदान भाई, अच्छा खालिद भाई आप खाना खा लें, ठीक वो है। लंगर अंदाजी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं इसको। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। और दूसरा तो ये है ना कि अभी तो हमारे पास टाइम है, अदालत में जाना है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा। अगर जो हमारे मतलब रहनुमा है वो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा कि जितने मकबूल रहनुमा थे ये सबको जो है वो मुस्तरद करके साइडलाइन कर दिया गया, तो फिर ये क्या इलेक्शन है। सही नहीं, ठीक। ये देखिए पोजीशनें तो बहुत सारी निकल आएंगी। असल में मैं उसको एनालाइज कर रहा था कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्होंने ऑब्वियसली बाय डिज़ाइन तगड़े लोगों को ये पीछे करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि 50% इनको कामयाबी हो जाएगी, 50% शायद ये ना कर सके। सो वो जो 50% का मार्जिन क्रिएट होगा, उसमें जो नए लोग आने वाले हैं उनके लिए एक दरवाज़ा खुलता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं, खान के नज़रिए के साथ आए हैं। तो ये एक तरह से एक नई जयत बनती है, और ऐसे लोगों को फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनके बाजू पकड़े, उनको सपोर्ट करना है। तो ये असल में बात है। अब्दुल सलाम भाई, वेलकम हो गया ब्रॉड में आने का। आबिद भाई ये मेरे बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं, बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, तो आप इनकी गुफ्तगू सुनकर इंजॉय भी करेंगे। जी अब्दुल सलाम भाई, आपने बात जी अस्सलाम वालेकुम, जितने भी इस वक्त मौजूद हैं ब्रॉड में। जी मुझे बहुत अच्छा लगा फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ बात करते हुए भी। और क्वेश्चन जो आपने रेस किया है फ़हीम भाई, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं और होंगी भी फ्यूचर में। नए लोग भी आएंगे और पुराने जो इलेक्टेबल्स की एक मिथ है शायद उसको भी काउंटर किया जा सके नए लोगों के आने की वजह से। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी बॉदर करती है वो है कि नए लोग ऐसे भी हैं इसमें, लाजबात कवरिंग से, और जो कैंडिडेट्स हैं वो एक नहीं है, 3-4 लोग हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसलिए कि अगर जो मेन कैंडिडेट को अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उसकी जगह बाकी 3-4 लोग होंगे जो पीटीआई की जो है तंजीम से निकले होंगे या उस इलाके के लोग होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो कि होंगे तो पीटीआई के ही,
لیکن جو بیوروکریسی ہے وہ بھی آخر کار سب انہوں نے بھی اپنا ہوم ورک تو کیا ہوگا ہر ایک کینڈیڈیٹس کے اوپر، کہ جو کورنگ بھی ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے ہوم ورک پورا کیا ہوگا کہ اگر جیت بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک جس طرح ابھی باقی لوگوں نے بھی کہا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی ایک پاپولرٹی ہے وہ اس حد تک ہے کہ اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کیا جائے تو اسے بھی لوگ عمران خان کی وجہ سے ووٹ دیں گے. تو جو بھی اگر مین کینڈیڈیٹ ہے اگر نہیں ہوتا اس کانسٹیٹوئنسی میں اس الیکشن میں، تو جو کورنگ ہے اب اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی کہ وہ کورنگ امیدوار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہو تو پی ٹی آئی کے لوگ اسے ووٹ بھی دیں لیکن پیچھے اس کے بیوروکریسی کے ساتھ بھی تعلقات ہوں یا کمزور ہوں، کچھ نہ کچھ اس کی کمزوری ہو جو بیوروکریسی اسے جو ہے وہ اسپوائل جو ہے وہ کر سکے، ایکسپلائٹ کر سکے. تو یہ نہ ہو کہ وہ جیت جائیں اور اس کے بعد پھر وہی کہانی ہو جو کہ پہلے ہوتی رہی ہے کہ وہ اپنا مائنڈ چینج کریں اور دوسری طرف چلے جائیں، یا پھر وہی کہانی ہو جو پی ٹی آئی کو نہ ملے اس کا جو ایک فیئر شیئر ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا کنسرن ہے مجھے ابھی بھی، کہ اس لیے کہ بیوروکریسی اتنی آسانی سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو چاہے وہ جیت بھی جائیں تو وہ چین سے بیٹھنے دیں گے. تو ایک تو یہ کنسرن ہے میرا. اور دوسری بات جو آپ لوگوں نے کی ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں اگر یہ جیت جائیں گے، جو نان پاپولر سے لوگ ہیں لیکن پی ٹی آئی کی وجہ سے جیت جائیں گے، تو کیا وہ پارٹی کو اسی طریقے سے سرو کریں گے؟ ڈائی ہارڈ اگر سپورٹر بھی ہیں اور کسی کی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آتے، ایکسپلائٹ بھی نہیں ہوتے، تو کیا وہ اسی طریقے سے عمران خان کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے یا اسی طریقے سے آواز اسمبلی میں بھی جا کر اٹھائیں گے یا نہیں اٹھا سکیں گے؟ اس لیے کہ نئے لوگ ہوں گے، اتنا تجربہ بھی نہیں ہوگا، اتنا ایکسپوجر بھی نہیں ہوگا. تو اور دوسرا جب عمران خان صاحب خود نہیں ہوں گے، اگر وہ جیل سے نہیں نکلتے، تو ان کے بغیر لیڈرشپ کے کس طریقے سے وہ پارٹی کے ساتھ چلیں گے اور کیسے پارٹی کا جو ایک موقف ہے وہ اسمبلی میں بھی پارلیمنٹ میں بھی لے کے جائیں گے. تو یہ ایک دو کوشچنز میرے دماغ میں تھے جو ابھی تک کی آپ کی گفتگو. عبدالسلام بھائی، خالد بھائی، ظفر بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کو اٹھانا ہے لیکن آپ سوال دینے کے بعد، کیونکہ انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے، تو آپ اپنے اس سوال کا جواب دیں. عبدالسلام بھائی، میں آپ کے سوال کا تھوڑا سا جواب دیتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ایک بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی میں نیچے جاتا ہوں، آپ ان کو اٹھائیں، میں سن رہا ہوں. وہ خالد بغیر بلڈی تتے نس گیا. ٹھیک ہے، چلیں. خالد بھائی کو بھی دوبارہ لیں اور ظفر بھائی کو دوبارہ لیں، میں نیچے جاتا ہوں. تو اب لے گا کون؟ موڈیٹر کون ہے؟ عبد بھائی سو گئے ہیں؟ وہی کام کر. بھیجیے اچھا ٹھیک ہے، ہاں آگے ظفر بھائی کو بھی لے لیں. خالی ہیپی نیو ایئر نہ کرو، اتنے آ جاؤ. اچھا ظفر بھائی کو اٹھائے. اچھا میں عبدالسلام بھائی جو آپ نے بات کی ہے اوبیسلی خالد نے بھی سن لی ہے، میں اس میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں. یہ تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جتنی بھی لسٹیں جب فائنلائز ہوں گی ان کے وکیل خان صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. اوبیسلی جو گراؤنڈ ورک میں جو فیڈ بیک ان کے ڈفرینٹ، کیونکہ وہ جو پوری کمیٹی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ ہمیں الیکشن کی نامینیشن کے لیے خان صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے الاؤ کیا جائے. تو ویسے بھی وکیل جاتے ہیں، میرے خیال میں کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں کو چیک ضرور کریں گے، اور جو بھی نئی کنڈیشن ہو میں اس پہ کرتا ہوں. خالد محمود بھائی، آپ نے سوال سن لیا، بغیر سوچے سمجھے نیچے اتر جاتے ہو. جی خالد بھائی. جی فہیم بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے عبدالسلام میرے بھائی، میری جان، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی اس بروڈ پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. بہت اچھا لگا جو آپ آتے رہا کریں میری جان، یہ بروڈ آپ کی ہے. اور فہیم بھائی میں عبدالسلام بھائی کی بات کوئی سیکنڈ کروں گا
تو جس طرح عبدالسلام بھائی نے بات کر دی، میرا نہیں خیال پڑتا کہ اس کے اوپر مزید روشنی ڈالی جائے، اور اس کو زبردست انداز سے انہوں نے بیان کیا. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو موو فارورڈ آن دا نیکسٹ کوشچن پلیز. نہیں ابھی یہ کویسچن کنکلوڈ نہیں ہے، ظفر بھائی کو میں ویٹ کر رہا ہوں. اچھا جی مانی بھائی، آپ نے عبدالسلام بھائی نے جو کنسرن کیے، میرے خیال میں یہ گرے ایریاز تو موجود رہیں گے. جیسے عبدالسلام بھائی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ٹائم میں اپنے 15 گھوڑے چھوڑتی ہے. یس یہ رسک ایلیمنٹ بھی ہے، بٹ آف دا سیم ٹائم کیا پتہ اچھے لوگ بھی مل جائیں. سو یہ catch-22 ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کنفرم کریں کہ بین اوورسیز پاکستانی ہم نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو نئے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، پیسے والوں کی ہمیں کوئی مدد کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کے پہ کیا کہتے ہیں مانی بھائی؟ جی فہیم بھائی بالکل، سب سے پہلے تو عبدالسلام بھائی کو ویلکم. اس کے بعد میں میجورٹی کے ساتھ جاؤں گا جیسا کہ باقی سب بھائیوں نے کہا ہے، اور میں بھی اسی پہ ہی سیکنڈ کروں گا کہ بالکل ہمیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور میں ٹوٹلی اس بات پہ باقی سب بھائیوں کے ساتھ ہوں. جی اوور ٹو یو. اور خالد بھائی سوری ظفر بھائی نہیں ہے نیچے، وہ آئی تھنک آگے پیچھے چلیں گے کہیں. اوسی بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اگر ادھر ہیں تو آپ اوپر آ جائے پلیز. اوسی بھائی. اچھا وہ ابھی تک نیچے سے انکوائری انہوں نے اپنی ختم. میں نے موقع ملے گا، میری باری آئی ہے. ابو رمضان بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں، 2 منٹ ٹھہر جائیں. اب گھوم کے چاول کھا لیے آپ نے تو ابھی آپ کو جلدی پڑ گئی ہے. ابھی ٹھہر جائیں. سر میں محمود بھائی کی برتھ ڈے کے لیے نا گاجر کا حلوہ بنایا تو وہ کھا تھا سر. اچھا خالد محمود کتنے 100 سال کے ہو گئے؟ 50 سال ہی بڑا. اچھا 50 ہے. اچھا فہیم بھائی بات کر سکتا ہوں میں؟ ہاں جی کرے. جی خالد محمود بھائی، ایک تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھے ہمارے بھائی ہیں آپ بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے. اور بات جو ہے وہ میں کر رہا تھا کہ تھوڑا رسک فیکٹر ہے. ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آپشن ہے نہیں کہ ہم جو نئے ہیں کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کریں، اور ہمیں کرنا پڑے گی چاہے اب اس کا رزلٹ کچھ بھی نکلے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس جو لسٹیں جائیں گی، اب اسے عمران خان صاحب کو جو فیڈ بیک دیا جائے گا جن کینڈیڈیٹس کے بارے میں بھی، تو لازمی بات ہے عمران خان صاحب کو بھی اس کے اوپر پھر جو ہے ان کی بات کو ماننا بھی پڑے گا، اس لیے کہ وہ خود تو اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہے نہیں. تو جو فیڈ بیک یا جو بھی ان کو تجاویز دی جائیں گی کینڈیڈیٹس کے بارے میں، تو ان کو منون پھر ہو سکتا ہے تسلیم کرنا پڑے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ان کی سسٹرز ہیں یا ان کی وائف ہیں یا اور جو ان کے خاص لوگ ہیں جن میں لطیف کھوسہ صاحب ہیں یا شیر افضل مروت صاحب ہیں یا شعیب شاہین صاحب ہیں یا بیرسٹر گور صاحب ہیں، وہ ان کو ایک اچھا ہی مشورہ دیں گے. لیکن اسٹل دیر از اے رسک فیکٹر کہ بہت سے لوگ، اس لیے کہ جو سیاست ہے وہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں. اس میں آپ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے جو ایک تجربہ کار لوگ ہیں، کئی دہائیوں سے سیاست کر رہے تھے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ سختی کی تو ان کو آ کر پریس کانفرنسز بھی کرنی پڑ گئیں، ان کو سیاست کو بھی خیر بات کہنا پڑ گیا، اور جو انہوں نے کہا ان کو وہ کہنا بھی پڑ گیا، چاہے ان کا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو. لیکن ان کے کاروبار کو، ان کی فیملی کو، اور چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے ہر ایک حربہ استعمال کر لیا ہے، تو ٹارچر کر کے. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نئے آنے والے ہوتے ہیں، اب وہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، وہ کس حد تک سیاست کرنا جانتے ہیں. تو یہ تو ایک ہوتا ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس بلا کا نام ہے سیاست. تو یہ ایک چیز ہے. لیکن جو بھی آپ نے کہا کہ نئے جو بھی ہوں گے اسے ہمیں لامحالہ اسے سپورٹ لازمی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. لیکن اگر اچھی چوائس ہوگی تو وہ پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور آگے ان کے اپنے فیوچر کے لیے بھی اچھا ہے.
ठीक ठीक, ज़बरदस्त। अब्दुल सलाम भाई, मैं अबू हमदान की तरफ और आपकी बात को सेकंड करते हुए चीज़ें बताता हूँ। सरताज गुल की जो नीचे की लेयर है, वो हमारी वॉल चॉकिंग कर रही थी। बहुत ही डाई हार्ड पार्टी की एक्टिव प्रॉपर फुट सोल्जर। अच्छा, लाहौर में जो लेयर लगी हुई है, मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, लाहौर डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयर हैं, 4 महीने जेल काट के आया है, सही मार खाने वाले बंदे हैं, ठीक है। जंग में फारूक जमील गुजर जो मुर्शिद चौक वाला वो है, उसके ऊपर ज़्यादातर बड़े बड़े सरमायादारों की लेयर लगी हुई है। अगर वो उड़ते हैं तो जमील गुजर को चांस मिलेगा। इसी तरह KPK में तो हमें कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लेयर लगी हुई है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल वाले हैं। उसमें कई ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट है। लेट्स होप फॉर बेटर। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई जो मेरी नॉलेज में है, जिनकी नॉमिनेशन हुई है, ठीक है। तो मैं एक सेकंड, अब आप बात को अबू हमदान भाई आप बात करोगे तो मैं ये फ़ोन लेता हूँ। जी जी ठीक है सर। अच्छा अब्दुल सलाम भाई, जो आपने बात की बिल्कुल मेरे भी वही कंसर्न्स हैं जिसके जैसे कि आपके हैं। मैं भी इस चीज़ को लेके ना काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि अगर इनमें से भी जो कुछ घोड़े जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के तैनात करदा होते हैं तो फिर हमें क्या स्टेप्स। लेकिन सर हमारे पास वाकई में जैसे फ़हीम साहब कह रहे हैं और अपना बाकी भाइयों ने भी कहा, मैं उनकी तारीफ करूँगा, हमारे पास तो और कोई चॉइस नहीं होगी। तो खैर हमें लेके चलना पड़ेगा साथ उनको। और बाकी मेरे जो कंसर्न है सबसे ज़्यादा वो इलेक्टेबल्स पे है। ये जो पसमानदा इलाकों से जो पढ़े लिखे नौजवान उठ के आ रहे हैं, इनसे नहीं है इतना मतलब ज़्यादा कंसर्न। जी सर, वो टी वो भी गए, मैं क्विकली एक बात ऐड कर दूं सर, सॉरी टू जी इंटरप्ट। जी फारूक जमील गुज्जर का को डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। उसका जो तजवीज़ कुंदा था वो सेम हल्के से नहीं था। ये उसे मिस कैलकुलेशन हो गई, उसने नहीं इसको प्रॉपरली देखा। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये 15 दिसंबर के बाद हुई है ये चेंजेस तो शायद वो उसको चैलेंज किया जा सकेगा। हाँ ज़बरदस्त। अगर 15 दिसंबर के बाद हुई है तो उसको चैलेंज किया जाएगा, उससे पहले भी तो नहीं हो सकता। जी हाँ, फिर थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया। ही हैज़ टू डू हिज प्री वर्क। अगर उसको नहीं पता था तो पहले पता कर लेना चाहिए था। तो मैं इसीलिए, पता है क्या अपना टाइगर भाई, मैं इसीलिए बार बार एक मैसेज रिपीट करता था। मैं मैसेज ये रिपीट करता था कि भाई हर हफ्ते में आप लोग जो हो अपना हल्का लाजम आप लोग डबल चेक करो। ये मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ। पता नहीं इसको काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि इनकी अपनी हरामजादगी भी बहुत हुई। जी जी बूमदान भाई, मैं क्वेश्चन को वो गुजर को ये तो कहा है कि दोबारा ट्राई करो, उसको छोड़ो नहीं। इट वाज अ लिटिल बिट डिमोरलाइज, तो मैंने कहा था जोर लगाओ। ऑब्वियसली पार्टी भी बहुत सारी चीज़ें लेके चल रही है, वो वैसे भी पुट्ठे सीधे जो उनसे है ना नुक्ते भी निकाल रहे हैं। लेट्स होप अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो सारी बात है, और भी लोग लेयर में बैठे हुए हैं। सो मैं तो यही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में 4 महीने काट के आया है, और जो हमारी वॉल स्टिकिंग की कंपेन है, ही इज़ द मेजर प्लेयर इन द, सो बड़ा ही डाई हार्ड पार्टी का बंदा है। अगर उसे मिले तो गरीब आदमी है, ठीक है, तो उसे मिले तो मैं तो बिल्कुल उसे सपोर्ट करूँगा अगर उसे मिले। पता नहीं उसके ऊपर कितनी लेयर्स लगी हैं, वी डोंट नो।
क्योंकि वहाँ पार्टी के जो फैसले होते हैं किसके साथ लॉबी है उस तरह की बात है। सो अब्दुल सलाम भाई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप मेरी फील्ड के बंदे हैं, यहाँ ब्रॉड ऐसे चलती है कि जो क्वेश्चन कर रहा होता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, तो आप के जहन में आपने तो अरसाम दोनों ही इकट्ठे काम किया है, आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन में कोई नया क्वेश्चन रेज होता है तो बाकी सब लोगों को एंगेज करें वन बाय वन। तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूँ। जी अब्दुल सलाम भाई, आपके काम पे तो नहीं जाना, तो फिर मुझे बता दें, नहीं तो मैं फिर जी जी ठीक नहीं, कोई जब होगा तो मैं खुद ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ अभी जिस तरह जमील गुज्जर साहब के बारे में बताई गई है कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नहीं थे वो जिन्होंने उनको तजवीज़ या तायद कुनंदा जो होते हैं, तो इसी तरीके से आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो, इमरान खान साहब जो हैं चेयरमैन पीटीआई, उनके कागजात के साथ भी यही मसला हुआ है जो उन्होंने लाहौर से सबमिट करवाए गए हैं उनके लिए, कि जो तजवीज़ कुनंदा और जो तायद कुनंदा है वो उस एरिया से या उस हलके से नहीं है। लेकिन उसमें जिस तरह अभी आप लोगों ने भी कहा कि 15 दिसंबर से पहले यानी कि है कोई इस तरह का सिस्टम, तो वही उनके साथ हुआ है कि वो थे पहले उसी हलके के जो इमरान खान साहब ने जहाँ से अपने कागजात जमा कराए हैं, लेकिन जो है वो जो हल्का बंदियाँ की गई हैं इलेक्शन कमीशन ने जो अपने लाडले के लिए उन्होंने एक हल्का बंदियाँ की हैं उनकी सपोर्ट में, तो उन्होंने बहुत से वोटर्स जो उस हल्के के थे उनके वोट अब किसी और हल्के में चले गए हैं। तो इसी तरह इमरान खान साहब के तजवीज़ और तायद कुनंदा के साथ भी हुआ है, लेकिन होपफुली कि वो अगर जब उसके ऊपर अपील की जाएगी हाई कोर्ट में तो पिटिशंस होंगी तो उसमें शायद हो सकता है उनको उस पर रिलीफ मिल जाए। लेकिन बाकी जो उनकी बाकी चीज़ें हैं अब वो उसका तो पता नहीं है कि क्या फ़ैसला होता है। और दूसरी बात, क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये भी रखूँगा, अभी फ़हीम भाई ने जिस तरह कहा कि क्वेश्चन आपने एक और रेस करना है, कि सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन अभी होंगे, जब भी हों, तो उसका पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर जो पीटीआई की बैकबोन होंगे, या आप समझें कि जहाँ से हम उनकी फुल सपोर्ट कर सकते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और उन्हीं की वजह से जो है वो कैंपेन भी आगे रन होगी और सपोर्ट भी होगी माली फाइनेंशियली, और बाकी जो कुछ भी यहाँ से हम कर सकते हैं वो पार्टी के लिए वो ओवरसीज़ लेके। पाकिस्तान में तो इस वक्त पीटीआई के लिए हर तरह से उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, ना आप वहाँ पर कोई जो है कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं, ना आप वहाँ पर कोई जलसा कर सकते हैं, ना आप मतलब फुली आपके ऊपर उन्होंने जो है वो एक सख्ती की हुई है। तो वो सब कुछ जो होना है वो यहाँ से होना है। तो हमें चाहिए कि हमें यहाँ पर इसलिए कि बेस कैंप उमर अयूब साहब ने भी जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त, उन्होंने यही कहा है कि यूके जो है ओवरसीज़ में एक बेस कैंप के तौर पर काम करे और यहाँ पर एक सेंट्रल जो है वो इलेक्शन ऑफिस वगैरह बनाया जाए, मेरा जहाँ तक जो मशवरा है, और उसमें बाकी जो ओवरसीज़ के लोग हैं उनको भी जो है वो शामिल किया जाए, और इसी तरीके से बाकी जो रीजन्स के लोग हैं जैसे मिडिल ईस्ट में होना चाहिए, इसी तरह यूरोप में होना चाहिए, इस तरह अमेरिका कनाडा के लिए एक होना चाहिए, ताकि हम सबको एक कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर जो है वो उसको पार्टी के लिए काम करें, और जितना हम पार्टी को प्रमोट कर सकते हैं किसी भी सेंस में, चाहे वो हम फाइनेंशियली कर सकें, हम सोशल मीडिया पर कर सकें, या हम जो भी वहाँ पर पैनाफ्लेक्सेस या जो भी हो सकता है उनके लिए हम कर सकते हैं, उनकी कैंपेन रन करने के लिए, तो वो हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या हमें उसके लिए करना चाहिए, और क्या आपके पास कोई इस तरह की चीज़ है दिमाग में कि हम पार्टी के लिए यहीं से बैठकर बाहर बैठकर हम कुछ कर सकते हैं? जी महमूद भाई।
جی ہاں حمدان بھائی، سوری، میں نے آدھا سوال کائنڈلی عبدالسلام بھائی سوال ریپیٹ کر لیں بھائی. جی خالد محمود صاحب، میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ لازمی سی بات ہے پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر ایک کافی سختی ہے، نہ وہاں پر وہ کوئی کمپین رن کر سکتے ہیں، نہ کوئی جو ہے وہ کارنر میٹنگ ہو سکتی ہے، یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہاں پر.